अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं चेयरिंग क्रॉस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अहम है। पंजाब में रहने वाली पश्तून बिरादरी के मसाइल, इनकी ज़िंदगी के हालात और वो सहूलियात जो हुकूमत पंजाब इनके लिए फराहम कर रही है। यह हकीकत है कि पश्तून कौम ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी से इस मुल्क की खिदमत की है, चाहे तामीराती शोबा हो, ट्रांसपोर्ट हो या कारोबार। पश्तून बिरादरी ने हर जगह अपनी काबिलियत मनवाई है। हुकूमत पंजाब ने हमेशा कोशिश की है कि इनके लिए तालीम, सेहत, रोजगार और रिहाइश के मौका यकसा तौर पर फराहम किए जाएं, ताकि वो तरक्की के सफर में बराबर के शरीक बन सकें। और बाज़ औक़ात इन खदशात की वजह से शरीफ शहरी, खुसूसन पश्तून बरादरी को भी मुश्किलात पेश आती हैं। ये एक हसास मगर अहम मसला है जिस पर आज हम बात करेंगे। क्या वाकई पश्तूनों को गैर जरूरी तौर पर तंग किया जा रहा है या ये इंतजामी ज़रूरत है, और इसका हल क्या हो सकता है जिससे ना तो शहरी मुतासिर हों और ना ही सिक्योरिटी पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो। इन्हीं मौजूआत पर आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पश्तून बरादरी की आवाज़, सीनियर सियासतदान जनाब अमीर बहादुर खान होती साहब। इनसे जानेंगे कि पंजाब में रहने वाले पश्तून किस नज़र से हुकूमत की पॉलिसियों को देखते हैं और आगे के लिए क्या तजावीज़ दी जा सकती हैं ताकि ये हम आहंगी मज़ीद मजबूत हो। आइए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस का, और मैं स्टूडियोज में वेलकम कहती हूँ अमीर बहादुर खान होती साहब को, जो कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के, और इनके साथ तशरीफ फरमा है पीर अब्दुल नासिर साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ। सर मैं पूछना चाहूंगी, खासतौर पर पहला सवाल मेरा अमीर बहादुर खान साहब से है कि सबसे पहले ये बताइए कि पंजाब में पश्तून बिरादरी की मौजूदगी कितनी पुरानी और मजबूत है? एक तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने ख़ासकर जो पंजाब में पख्तून, लाखों पख्तून जो है वो पंजाब में आबाद हैं, और रोज़गार के सिलसिले में और मुख्तलिफ यहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट से भी हैं और इंडस्ट्री भी लगी हुई हैं। और ये काफ़ी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पंजाब में पख्तून जो थे वो आबाद थे। और जिस तरीके से आपने बात की कि पख्तूनों के मामलात जो हैं, देखिए ये पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होने की हैसियत से, क्योंकि हम एक मुल्क है, इस मुल्क में कहीं पे भी क्योंकि जिस तरह यहाँ पठान आबाद हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबी, सिंधी, बलोची वो भी वहाँ पे आबाद हैं। और पंजाब को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, और फिर जिंदा दिलाने लाहौर में कि यहाँ तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से वहाँ पे आबाद हैं, इसी तरह लाहौर में भी सिंधी, पंजाबी, बलोची सब यहाँ पे, कश्मीरी, गिलगिती जो भी है वो यहाँ पे आबाद है। और ये बड़ा अच्छा आइन है, और ये एक गुलदस्ता है हमारे इस मुल्क के लिए। जहाँ तक आपने बात की कि सहूलतें, बिल्कुल जी, जो सहूलतें एक बाकी के लिए हैं वो भी हमारे लिए भी हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस स्कूल में अगर बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। मगर खुदा न खास्ता यहाँ पे थोड़ा से मामलात, क्योंकि जो अफ़गान महाजरीन का जो मामला था उसकी आड़ में जो है, क्योंकि 45 साल में ख्याल हो चुके हैं कि वो यहाँ अफ़गान महाजरीन यहाँ पे पंजाब में भी आबाद थे, और यहाँ पे ही उन्होंने शादियाँ भी हुई उनके, वो बड़े मामलात भी हुए। और वो भी क्योंकि पख्तून थे, और उनका हुलिया और वो सब कुछ जो है वो एक हमारे जैसे था, और जैसे उन्होंने टोपी पहनी और उसी तरह दाढ़ी रखी, सारे इसी तरह थे। क्योंकि अफ़गान महाजरीन के यहाँ पे आबाद थे, तो ये सिलसिला जो था वो हमारा यहाँ पे आपस में हम रल मिल गए। और उसकी वजह से एक तो हम ये कहेंगे अफ़गान महाजरीन, मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती मामला है, क्योंकि स्टेट की बात तो हर हाल पे होनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पे उनकी शादियाँ हुई या जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो उनको मेरा अगर नेशनलिटी दे भी देते तो हर नहीं था। पर स्टेट की पॉलिसी है और वो तमाम उनको माननी चाहिए, ये अच्छा इकदाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि उस यहाँ पे मामलात जो हैं, क्योंकि पख्तून जो है यहाँ पे पंजाब में, क्योंकि जब अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जा रहा है तो उस सिलसिले में फिर होता ही क्या है कि
ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ افغان مہاجرین ہے یا یہ پاکستانی ہے، اور اس کی آڑ میں جو ہے خاص کر ہمارے پختونوں کو جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، اور بڑے ایسے معاملات جو ہیں پنجاب میں پیش آ رہے ہیں، اور جو دیکھیے کسی کی میرے خیال عداوت بھی ہوتی ہے تو وہ بہت بھی۔ شکریہ ہوتی صاحب آپ کی قیمتی رائے کا. میں پوچھنا چاہوں گی اب پیر عبد الناصر صاحب سے کہ بتائیے گا کہ پنجاب میں پشتون برادری کی موجودگی کتنی پرانی اور مضبوط ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا کھیٹو چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی آپ جی لوگوں نے مجھے ایک اہم موضوع پہ پختونوں کے حوالے سے اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دے دیا. جی جی دیکھیں جی، جیسے ہوتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے، یہ پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ لوگ آئے ہیں، کیونکہ اس پرانے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے جی ہم یہی سنتے تھے کہ لوگ مطلب کہ باہر ملکوں کو دبئی میں اور سعودی عرب میں اور امریکہ کے لوگ نہیں جاتے تھے کاروبار کے لیے، جی ادھر ہی لاہور میں آتے تھے یا کراچی میں جاتے تھے ہمارے پختون، کیونکہ ادھر انڈسٹریز نہیں ہے، ادھر اتنا کام نہیں ہے، چھوٹا صوبہ ہے. تو اسی وجہ سے سب لوگ دیکھیں، میں خود بھی 20 سال سے ادھر، اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں ادھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کوالٹی کنٹرول مینیجر ہوں، 20 سال سے رہ رہا ہوں ادھر. مطلب کہ لوگ کافی عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں، مطلب لیکن ادھر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک وہی لوگ ہیں جو لائر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایک عالم ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو دکاندار ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں. تو جو اوپر والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے مطلب بیوروکریٹ ہے یا جو آفیسر ٹائپ کے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے یہ ہے وہ کلاس 4 ٹائپ کے لوگ ہیں، جو سیکیورٹی گارڈ ہے یا جو ہمارے یہ کام کر رہے ہیں دکانوں میں، یا لیبر ٹائپ کا، یا جن کو اپنے کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو مطلب کہ جو مسائل ہے، ایک ہی چھوٹے موٹے مسائل، اگر ان کے دکان کے سامنے ریڑھی لگائیے کچھ لگے تو ان کو مختلف محکموں والے، تو ان کے ساتھ یہ کہ بیٹھ کر جو ان کے تاجران کے جو صدر ہے یا چیمبر آف کامرس والے اور حکومت والے بیٹھ کے اگر ان کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پختون واحد قوم ہے کہ یہ مہمان نواز بھی ہے، یہ محنتی بھی ہے اور جفاکش بھی. اور لاہور کے جو جتنے بھی آپ سوسائٹیز دیکھ رہے ہیں، بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے مشکل کام جو ہوتے ہیں بنیادوں کی کھدائی ہوتی ہے، اور اس طرف پختون کرتے ہیں. یہ مطلب پختون جو محنت کرتے ہیں نا، تو انہوں نے، اور اپنے جو پنجاب میں ابھی ہمارے تو کافی لوگوں کے ادھر رشتہ داریاں ہوئی ہیں، رشتے ہوئے ہیں. ابھی وہ بات نہیں ہے کہ یہ پنجاب ہے، پختون ہے، ہم ایک ہے، ایک ہی پاکستان ہے. لیکن اگر جو دکاندار بہت ہے، خوبصورت بات آپ نے کی کہ پنجابی ہے یا پختون ہے، ہم سب ایک ہیں. اور میرا خیال ہے دنیا میں جا کے اسی طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہے. بہت خوبصورت میسج دیا. نیکسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے پشتون برادری کو جو روزگار، تعلیم اور کاروبار کے جو یکساں مواقع فراہم کیے ہیں، تو کیا یہ ایک مثبت کردار ہے حکومت کی جانب سے؟ بالکل جی، یہ تو ایک مثبت کردار ہے، اور حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو دیکھیں، ہمارے اگر ادھر بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ادھر اگر انڈسٹریز ہے اس میں ہمارے پختون اگر کام کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں کہ ان کے لیے الگ قانون ہے اور پنجابیوں کے لیے الگ ہے. ایک ہی بات ہے اور ایک ہی وہ ہے. اور ہم پختون بھی یہ نہیں دیکھتے، جیسے میں جہاں پر کام کر رہا ہوں اس میں 1000 پنجابی ہے، 2-3 پختون ہے، لیکن میں نے اگر دیکھا ہے تو میں نے پنجابی کے کام کو دیکھے اس کو آگے کیا ہے. یہ نہیں کہ میں نے پختون کا، یہ چیز ہم میں نہیں ہے. اس طرح ہم مطلب کہ حکومت سے بھی یہی ہے اور حکومت کر بھی رہی ہے. لیکن جو ہمارے بعض جو تھے، انہوں نے ہوتی صاحب نے افغانیوں کی وجہ سے ہمارے پختونوں کو اگر اس طرح دیکھا جاتا ہے، یا کسی مارکیٹیں ہیں، دکاندار ہیں، تو ان کے ساتھ جو دکانداروں کے جو ایسوسیشن ہے، تو ان کو ساتھ بیٹھ کے اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے. نہ کہ اگر سیکیورٹی مسائل ہے یا مطلب کہ روڈ ٹریفک کے مسائل ہے، مطلب کہ جو وہ ہے روڈوں پہ اگر گاڑیاں یا ریڑے کھڑے، حکومت نے بڑا زبردست، موجودہ حکومت نے جو کام کر لی کہ جو فروٹ والے، سبزیوں والے جو ریڑے ہر جگہ پہ، وہ بالکل مکمل کلین کر لیا، صاف کر لیا. تو اس میں پختون بھائی بھی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن مل بیٹھ کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے ہوتی صاحب، کافی عرصے سے آپ خاموش بیٹھے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں پوچھنا چاہوں گی کہ حالیہ عرصے میں افغان مہاجرین کی بڑی تعداد پنجاب میں آئی ہے، اس کے اثرات پشتون برادری پر کس حد تک پڑ رہے ہیں؟
बिल्कुल जी, बल्कि पंजाब क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस पर फ़र्क तो पड़ा है, मगर क्योंकि उस वक्त हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हम उस वक्त एक सिलसिला ऐसा था कि हमने उनको खुश आमदेद कहा, उनको हमने वेलकम किया, और अब मेरे ख्याल है हो सकता है हमारी वो ज़रूरत अब पूरी हो गई हो, अब उनको भेजा जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किस तरह के असरात पड़े, मनफी या मुस्बत, वो प्लीज शेयर देखिए मनफी कीजिएगा। भी पड़े, इसमें कोई वो नहीं है, मनफी ज्यादा पड़े, बल्कि क्योंकि जो कोई ऐसे क्रिमिनल लोग भी उसमें बीच में मेरे ख्याल थे, जिसकी वजह से भी ऐसे मामलात बनते थे कि हाँ। हाँ। मगर पंजाब में जो है क्योंकि हम पख्तून जो है वो अमूमन यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के नाम पे मामलात होते हैं आजकल, जिस तरीके से उन अफगान महाजरीन को निकाला जा रहा है, तो वहाँ जहाँ कहीं भी उनको पख्तून नज़र आता है तो उसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। और देखिए जिस तरीके से एक आम इंसान की इज्जत है, इसी तरह हमारे हर पख्तून की भी इसी तरह इज्जत है। बिल्कुल। मगर मैं ये चाहता था कि हुकूमत पंजाब से एक मुतालबा करना चाहता था कि हुकूमत पंजाब जो है वो हमारे साथ बैठे और एक कमेटी बनाई जाए कि उससे पता लग सके कि कहाँ पे जो हैं, जो अफगान हैं और जो पाकिस्तानी हैं, और हो यही रहा है कि हमें क्योंकि इत्तेमाद में नहीं लिया हुकूमत पंजाब ने, और पंजाब पुलिस हमारे साथ राब्ते में नहीं है, जिसकी वजह से कोई ऐसा फुकदान जो है ख़ासकर इस वक्त सरगोदा, खुशाब, चकवाल, सियालकोट, वहाँ पे जो है ये मामला ज़्यादा संजीदा जो है वो हुआ है। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करूँगा कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में हमें शामिल किया जाए, और हम उस कमेटी में हम आपकी निशानदेही करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर जिस हैं। तरह से शिकायत आती हैं तो पुलिस फिर शनाख्त के लिए कार्रवाइयां भी कर रही है, इससे हमारी पश्तून बिरादरी किस हद तक मुतासिर हो रही है, और आपके नजदीक इस मसले का मौसर हल क्या है? क्या हो सकता है कि पश्तून बिरादरी जो शरीफ शहरी है वो मुतासिर भी ना हो और सिक्योरिटी पे भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो? हाँ जी बेटा, अच्छा इकदाम है। देखिए बिल्कुल जी, जो भी इसमें अगर किसी भी कोई भी जिस तरीके से इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्राइम के हवाले से उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है वो इकदाम जो है वो उठाया हुआ है, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त अमन जो है वो काफ़ी हद तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुका है। और हमें भी चाहिए है कि हम भी जो है वो हुकूमत के साथ मिल के और उनका साथ दें, और इसमें क्राइम में हम अहम किरदार जो है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है पीर साहब से कि क्या पंजाब में पश्तूनों को अपनी सकाफत और जुबान बरकरार रखने के मौके मिल रहे हैं? क्योंकि आप हाँ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे बेहतर बिल्कुल, कौन जान सकता है। इधर बिल्कुल यही चीज़ की बहुत बड़ी फुकदान है, क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी अच्छी सकाफत है, और लोग इसमें हम देखें, हम लोग कहते हैं ना कि पुख्तून जो ने जो ज़ुबान सिर्फ नहीं है, ये पूरा एक कल्चर है, एक सकाफत है, पुश्तो बिल्कुल बोलना, बिल्कुल। पुश्तो रखना, और पुश्तून वली जिसको कहते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर इधर अलहमरा आर्ट्स में, कौंसिल में या और जगहों पे इस तरह की तकरीबात, तो पुख्तूनों को बहुत मौके देने चाहिए। देखिए अगर हमें मौके दिए जाए तो आप देखिए हमारे क्रिकेट में यूनुस खान और फ़खर जमान कहाँ का है, जानशेर खान और कमर जमान। तो टैलेंट सकाफत में भी हमारे पुख्तून है। अगर हमें मौके दिए जाए पंजाब में, तो यकीन देंगे कि मतलब कि बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं। और इधर बहुत ज़्यादा तकरीबात हो रही है, तो पुख्तूनों को उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। इधर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ सीटें हैं पुख्तूनों की, तो उस पर भी स्टूडेंट है, तो उस यूनिवर्सिटियों से उठा करके या और जगहों से और मौके दीजिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, तो वो उधर के बलूचिस्तान से भी तलबा को बुलाते थे, जो टैलेंट स्टूडेंट थे उनको बुलाते। तो अभी हम यही वज़ीर आला पंजाब से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि इस तरीके से सूबा बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को भी पढ़ाएं, और आपस में मिलजुल के मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, और बहसीयत कौम आगे चले। बहसीत कौम आगे चले। तो इंशाअल्लाह पुख्तून जो है ना, हर मौके पे पंजाब के साथ कदम कदम मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक हो गया। पंजाब में अवाम का पश्तून बरादरी के बारे में अमूमी तौर पर तासुर क्या है? मनफी है, मुस्बत है, या कुछ गलत फहमियां हैं जो पंजाबियों को है? क्या नहीं, कहना चाहेंगे आप? वो एक ज़माना था कि पंजाबी
پولیس بھی شناختی کارڈ جب دیکھتے تھے پختون کے پختون ہیں تو اس کو، لیکن ابھی پولیس میں بھی اتنے ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے ہیں، اور جو لوگ کوالیفائڈ ہو گئے، جو پنجاب کے لوگ، ابھی وہ تو جو لوگ کہتے رہے کہ تعصب، ابھی وہ چیز نہیں ہے. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپس میں اتنے رشتے ہوئے ہیں. میں تو خود بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، جی میرے مختلف فارم پہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یقین کریں مجھے تو میں بلکہ ہمیں آنر دیتے ہیں جی ہر جگہ پہ، کہتے ہیں خان صاحب پہلے، خان صاحب کو بھی پہلے کرے. ہمیں تو اتنا عزت مل رہے کہ یقین کریں ہمارے بچوں کا تو دل نہیں چاہتا کہ کبھی ہم مردان یا پشاور واپس چلے جائیں گے، وہ ادھر ہی سیٹ ہے. تو اس طرح جیسے میری فیملی سیٹ ہے، اس طرح جتنے بھی پختون ہیں ہم ادھر خوش ہیں. اور ابھی دیکھیں اسی حکومت نے پچھلے سالوں میں موٹر وے بنایا. ابھی تو ہمارا مردان اور لاہور 4-4.5-5 گھنٹے کا راستہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنا ہے. تو مطلب کہ انشاءاللہ اور بھی کام ہو رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی جو سہولیات ہے یہ ہمارے صوبے میں بھی وزیر اعظم صاحب کر لیں. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. ہوتی صاحب سیم کوشچن آپ سے ہے کہ پنجاب کی عوام کا پشتون برادری کے لیے عمومی طور پر کیا تاثرات ہیں؟ مثبت ہے یا کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب زندہ دلوں کا شہر ہے، اور یہاں پہ تمام لوگ یہاں پہ آباد ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پنجابیوں کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا ہے. کبھی ایسا تاثر جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ بڑا اچھا کیوں بڑے بھائی کا کردار جو ہے اس وقت پنجاب ادا کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پنجاب کی ترقی میں، پاکستان کی ترقی میں اہم کردار جو ہے ادا کریں. نیکسٹ میں آپ سے ہوتی صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ پشتون برادری عمومی طور پر مزدوری کر رہی ہے، ٹرانسپورٹ اور کئی چھوٹے کاروبار میں وابستہ ہے. کیا حکومت پنجاب نے ان کے لیے کوئی خاص اسکیم یا کوئی آسانی متعارف کروائی ہے اب تک؟ یہ بدبختی ہے کہ اس قسم کی کوئی، کیونکہ یہاں پہ میرے خیال یہ اچھا اقدام بھی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا وہ نہیں رکھا کہ یہ پنجابی ہے یا سندھی ہے یا بلوچی ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے جو بھی آپ گھر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اگر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ پنجاب سے ہے تو وہ مل جاتا ہے. جس طریقے سے گاڑیاں آج کل پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے تو لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں مل رہے ہیں. صرف مشکل ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کا شناختی کارڈ یا بے فارم جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو سکتا ہے، ان کے لیے میڈیکل میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. مگر جو پنجاب کے شناختی کارڈ ہیں اور پنجاب کے رہائشی ہیں پختون جو ہے، ان کو کوئی ایسا مطلب مسئلہ نہیں. پنجاب کا بنا ہوا ہونا چاہیے، ڈومیسائل ہو گیا، آپ کا جی. بے فارم ہو گیا یا آئی ڈی کارڈ، تو دین آپ کے لیے وہی فیسلٹیز ہیں جو یہاں پنجابیوں کو مل رہی ہے. ادروائز تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خوش آمدید. بریک کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ میرا کوشچن ہوگا ہوتی صاحب آپ سے بھی اور پیر صاحب آپ سے بھی، دونوں اپنی رائے دیجیے گا کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے اکثر افغان مہاجرین اور پشتون شہریوں میں فرق نہیں کر پاتے. اس مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے حکومت کو کون سی پالیسیز اپنانی چاہیے؟ خاص کر کیونکہ پنجاب میں میرے خیال سے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں پہ یا آباد ہے، اس کا دادا کون ہے، نانا کون ہے، پردادا کون ہے، سارے رشتہ داروں کو پتہ ہے. مگر پنجاب میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب میں لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میرے رائے تو یہ تھی کہ ایک پشتونوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے ساتھ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور ان کی رائے کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے کہ کیونکہ یہ پشتون جو ہے یہ افغانی ہے یا یہ پاکستانی ہے. کیونکہ کئی ایسے معاملات میں جو ہے بہت زیادہ پشتونوں کو انسلٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بہتر رائے یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنائی جائے. کس طرح کی کمیٹی آپ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ کمیٹی ایسی ہو جس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ ہمارے جو، کیونکہ ہمارا نیٹ ورک اس وقت پشتونوں کا جو پورے پنجاب میں ہے، اور جو پاکستانی پشتون ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے ایک پتہ لگے کہ کون کون سے جگہ میں جو ہے وہ افغان تھے، اور یہی کہاں کہاں پہ جو ہے
वो तो इसको पाकिस्तान आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये अफगानी महाजर है और ये हमारे पश्तून भाई हैं, ये इसको किस तरह से हाँ, हम क्योंकि डिफरेंशिएट कर सकते हमें हैं? हमें तो इन चीज़ों का पता है ना, हम तो क्योंकि जब हमें तो ये पता है कि ये कहाँ से आया, क्या है सिलसिला जो है, वो उनको हमें तो बहुत आसानी है इनको जो है वो पुख्तून तो पुख्तून एक दूसरे के हाँ, शक्ल से पता लग जाता है कि यार ये पुख्तून है, ये अफगान, एक दूसरे को देख के। दूसरी बात ये कि अगर पुख्तून पंजाब आए पीर हैं, साहब, हम भी जब देखते हैं हमें पख्तून भाई भी वैसा लगता है, महाजर भाई भी वैसा लगता नहीं है, पता दोनों लगे, का कोई हमें बाकायदा डिफरेंस पता नजर लगता है, आता बल्कि है। हमें तो इतना पता लगता है कि ये बाजौल का है, ये मर्दान का, ये बनु का है। अच्छा। हमें बिल्कुल शक्ल से पता लग जाए, और अगर दो बातें वो करे हमें पता लग जाता है कि हम पुश्त तो सब बोलते हैं, लेकिन बनु वालों का अलग है, कुहाट वालों का अलग है, स्वात वालों का अलग है, सवाबी मर्दान वालों का अलग है। हमें उधर से भी पता चल जाता है कि यार ये किस इलाके का है। दूसरी बात ये कि देखिए, हम जैसे हूती साहब ने कमेटी की बात की ना, हाँ जी। कमेटी अगर बन जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, हमारे पुख्तून भाई अगर उधर ये मतलब कि अपने इलाकों में लड़ाई करते हैं या अपने आपस में झगड़े करते हैं, ये उधर छोड़ जाते हैं। इधर जब भी इधर आए हैं, या तो उधर कोई दुश्मनी थी, इधर आए हैं, या कारोबार के इधर अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, इधर ये इंतहाई पुरअमन है। हमेशा ये देखा गया है कि पंजाब पुलिस या और लोग उनको इस तरह कि यार ये पख्तून जो झगड़ा ले, ये बिल्कुल पंजाब में झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने झगड़े उधर छोड़ दिए हैं, अच्छा। अटक पार छोड़ दिए हैं। इधर ये अमन के लिए आए हैं, मेहनत के लिए है, अपने बच्चों के अच्छी तालीम के लिए और रोशन मुस्तकबिल के लिए हैं। तो मैं हुकूमत पंजाब से यही दरख्वास्त करूंगा, जैसे हूती साहब ने, कि कमेटी अगर बन जाए, और इसी तरीके से हमारे आपस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ पुख्तून कमेटी का, कि ये बावर किया जाए कि ये पुख्तून अभी वही पुख्तून नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अभी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, अभी कल्चर में, अभी वो जमाना गुजर गया, अभी ये मेहनत वाले और एक अच्छे पाकिस्तान बनाने के वहाँ है। जमाना कैसे गुजर गया? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लड़ाइयाँ झगड़े उधर छोड़ के आ रहे हैं। तो वही मतलब कि वो जो कि अब्बा अजदाद थे ना, उधर छोड़ करके इधर तो अमन के लिए आए, इधर तो मतलब कि बच्चों की तालीम के लिए आए हैं। अच्छा। अगर इनका कोई उधर था, पुरानी जो दुश्मनी आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पुरानी दुश्मनी, खानदानी जो दुश्मनियां खानदानी, वो चलती, खत्म हो ठीक है, गए ठीक है, हैं। ठीक है। अभी इधर अगर आए हैं तो वो किसी के साथ पुख्तून लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन ये तासुर दिया जाते हैं पंजाब के लोग कि ये पख्तून जो है लड़ाकू है, ये वो चीज़ नहीं है। अभी तालीम आ गई। अभी देखिए, हमारे मर्दान में भी खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बन गई है, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज बन गई। पहले एक पेशावर यूनिवर्सिटी थी, अभी देखिए चारसद्दा में है, बुनेर में है, चतराल में है, दीर में है, मलकन, हर डिस्ट्रिक्ट में, सवाबी में है। तो अभी वो पुख्तून नहीं, तालीम याफ्ता हो गए हैं और मतलब के टेक्निकल हो गए। पहले हमारे पुख्तून टेक्निकल जो गए, आप टाइम गुजरने के साथ साथ वेल अवेयर्ड हो रहे हैं, वेल मैनर्ड ये हो रहे आपस हैं। में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पंजाब के लोगों का, और मतलब कि जो सरकारी अहलकार है और पुख्तून जो मशरान है, इनका आपस में एक कमेटी हो जाए और आपस में अवरी तासुर खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि पंजाब असम्बली या बल्दियाती निज़ाम में पश्तून किस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं और किस सतह पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में हमारे पश्तून हिस्सा लेते हैं, और काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो मेयर भी बने हैं और एमपी भी बने हैं, एमएनए भी बने हैं। मगर बदबख्ती ये है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जो है, अपनी खासकर पख्तून बरादरी के लिए उन्होंने कुछ किरदार अदा नहीं किया। आप पीर साहब क्या कहना चाहेंगे कि कौन से अहम किरदार हैं जो होती साहब कह रहे हैं अदा करने चाहिए थे और उन्होंने नहीं की? बिल्कुल, अभी जो हमारे जो यंग नौजवान है, जो नौजवान नस्ल है, उनको बिल्कुल बहुत शऊर है। अब इंशाअल्लाह आइंदा के लिए जो भी इलेक्शन हो गए, इसमें हमारे पंजाब में भी जितने भी पुख्तून बिरादरी है, अपने ऐसे लोगों को जो तालीम याफ्ता लोगों को, मतलब पहले तो देखिए एक विरासती किस्म की, किसी का वालिद दादा था, नाना था, उसका बेटा था, फिर उसका पोता और उसका नवासा। अभी वो चीज़ नहीं। अभी लोग देखते हैं कि यार कौन हमारे लिए आवाज़ उठाता है, कौन हमारे लिए हेल्थ में, सिक्योरिटी में, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं ना पख्तून बिरादरी की। तो अभी उन लोगों को ये वोट देंगे। या बाकी सूबों में ऐसा नहीं है, वहां पर यही है, बेटी आएगी, बेटा आएगा, भांजा भतीजा, हाँ, भाई आएगा। अभी वो चीज़, अभी जो एजुकेशन आ गई है और यंग जो नौजवान नस्ल आ गई है, पुख्तून ज़ल्मे जो है ना, अभी समझ गया है कि भाई हमारे लिए कौन काम कर रहे हैं, तो उसी को वोट देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे लोग असम्बलियों में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आएंगे, मेयर बनेंगे, कि वो अमली तौर पे पुख्तूनों के लिए काम करेंगे। चलें जी, हमारी नेक तमन्नाएं हैं हमारी पश्तून बिरादरी के साथ। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी होती साहब आपसे कि मरियम नवाज की क़ियादत में जो तरक्याती एजेंडा चल रहा है, क्या इसमें पश्तून अक्सरियती इलाकों के लिए भी कोई मंसूबे शामिल हैं?
ابھی تک میرے خیال سے مریم نواز شریف صاحبہ کی نظر جو ہے وہ ہمارے پشتونوں پہ جو پنجاب میں ہیں ان پہ لگتا ہے پڑی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہیں اور جو میگا پروجیکٹ لانچ کیے ہیں انہوں نے، کیونکہ ہم ان سے کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں کرتے، خاص کر ہم ان سے کلچر کے حوالے سے کہ ہمارے پشتونوں کو جو کلچر ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے، اور یہاں پہ ہمیں ایک ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے، کیونکہ باقی مثلا کہ آپ یہاں پہ پنجابی سنگر ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، تو ہمارے خیبر پختونخوا سے جو پشتون سنگر ہے وہ یہاں پہ لایا جائے، اور ایک یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ پنجاب میں رہنے والے جو پشتون تھے وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، تو میرے خیال سے اس سے وہ تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بلکہ ہوتی صاحب ہمارے ادھر بھی پنجاب میں بھی پختون شعراء رہ رہے ہیں، لاہور میں شعراء بھی ہے، موسیقی والے بھی لوگ ہیں، اور ادھر ہی کے لوگوں کو مواقع دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تک وہ مواقع مل نہیں رہے؟ ہم اپنی مدد کے تحت تو خود کافی بڑے بڑے ہم نے جو ہے وہ پشتون کلچر کے موقع پہ بڑے بڑے شعراء اور گلوکار جو ہے ہم یہاں پہ بلاتے رہے، مگر ہمیں اگر پنجاب گورنمنٹ سپورٹ کرے تو میرے خیال سے اس کو اور 4 چاند لگ جائیں گے، اور پنجاب میں رہنے والے پشتون جو ہیں وہ میرے خیال سے جو ایک تاثر جاتا تھا مخالف جماعت کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پیر صاحب؟ مریم بی بی سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل، ہم مریم بی بی سے کہ جو انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے، اور مطلب کہ یہاں کے یوتھ کے لیے، تو ہم یہی سمجھیں کہ ہمارے ادھر ہی یونیورسٹیوں میں، ادھر ہی کی کالجوں میں ہمارے جو پختون بچے بچیاں ہیں، تو ان کو بھی، جیسے اس دن میں نے دیکھا کہ ایک پروگرام میں اس نے ایک بچی کو گلے لگا دیا، تو ہم یہی اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پختون بچیوں کو بھی آپ گلے لگائیں، اور ہمارے لیے اس طرح کی کہ پختونوں کے لیے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن، کوئی خصوصی کوٹا، کوئی اس طرح کی ثقافتی، جیسے ہوتی صاحب نے ذکر کر لیا کہ ان کو اسپیشل بھی اسکیم پختونوں کے لیے بھی متعارف کرائی جائے۔ جو پنجاب میں، لاہور میں، ان مختلف ڈسٹرکٹ میں پختون رہے، ان کے لیے خصوصی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں، تاکہ ان میں بھی ایک نکھار ہے اور ان میں جو ایک جذبہ ہے وہ سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی حوصلہ افزائی کا موقع دیا بالکل جائے، اسی طرح جس طرح باقیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلیے جی، بہت اچھی بات ہے۔ نیکسٹ میں پوچھنا چاہوں گی، پشتون اور پنجابی عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کہنا ہے آپ کا ہوتی صاحب؟ بالکل جی، بڑا اچھا اقدام ہے آپ نے جو سوال کیا، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جائے، اور وہاں سے جو ہے، کیونکہ عموماً میں خیبر پختونخوا سے ہمارے مردان کے جو صحافی حضرات ہیں ان کا عموماً جو ہے وہ لاہور آتے ہیں، اور یہاں پہ خاص کر جو پنجاب گورنمنٹ نے جو پروجیکٹس کیے ہیں اور جو ترقیاتی کام کیے ہیں ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، اور پھر جب وہ آتے ہیں پنجاب میں، اور پنجاب کے میں جو روشنیوں کا شہر ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو دل میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار خیبر پختونخوا کس طرف جا رہا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ ترقی کی طرف آپ کو نہیں گامزن لگ رہا کہ وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل جی، سیاست کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بدبختی ہے ہمارے ملک میں کہ تقریباً 13 سال سے ایک گورنمنٹ وہاں پہ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، کیونکہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جو سربراہ پارٹی کے ایم ولی خان صاحب نے، انہوں نے یہی کہا کہ بدبختی ہے کہ صرف ایک لیڈر سے لوگ عشق کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار ملک کس طرف جا رہا ہے، اور ہم جو ہے ایک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیڈر سے عشق کر رہے ہیں، لیڈرشپ اس طرح کی نہیں ہے، اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے؟ بالکل، خیبر پختونخوا میں تو دیکھیں، ہم نے جو تھے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اور ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور ہم نے جو جس طرح پی ناصر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن پہ جتنے ماشاءاللہ ہم نے کام کیا، میں کہاں امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے، ان کا میں ذکر کروں، انہوں نے تو اس قسم کے میگا پروجیکٹ کیے تھے، اور اس کے بعد میرے خیال سے نہ تو کبھی ایجوکیشن پہ کام ہوا، نہ کوئی جو ہے وہ صحت پہ کام ہوا خیبر پختونخوا میں، مگر بدبختی ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ
جو اس وقت 804 قیدی ہے اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ابھی جس شخص کو لایا ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کو میرے خیال سے ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہے اس سے مشاورت لیں گے, اس کے بعد آپ منسٹریاں دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کریں گے. دیکھیے آپ کے پاس پھر ایک اہم دفاعی موضوع پہ ایک اجلاس ہوتا ہے اور آپ اس میں شرکت نہیں کرتے اور جس قسم کی آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس طرح تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے. اور یہ تو بدبختی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت اقتدار میں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے پیر صاحب اس بارے میں کہ پشتون اور پنجابی عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے کون کون سے مثبت اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک تو میں موجودہ, کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ بہت اچھے سے بریف کر ہاں سکتے میں ہیں. یہ کہوں گا کہ ایک تو ایک پروونشل یوتھ ایکسچینج پروگرام ہوتے تھے, بہت پہلے کی بات ہو. اچھا, پروونشل یوتھ ایکسچینج پروگرام ہونے چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ادھر آ جائیں, ادھر کے ادھر جائیں. دیکھیے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک پی جی اسٹوڈنٹ ہوگا لیکن اس نے قائد اعظم کا مزار نہیں دیکھا ہوگا, اس نے علامہ اقبال کا مزار نہیں دیکھا ہوگا. ادھر کے اسٹوڈنٹ ادھر آئے, پروونشل یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت ادھر کا یہ تاریخی اور یہ ثقافتی اور یہ پرانا شہر دیکھ لے. کراچی چلے جائے, سندھ کے ادھر آ جائے, ادھر سے خیبر پختونخوا ادھر کا جو مہمان نوازی پنجاب کے اسٹوڈنٹ سنتے تو ہے لیکن فزیکل نہیں دیکھا ہے, جب جائیں ادھر دیکھیں گے تو پتہ لگے گا. بہت مہمان نواز قوم ہے یہ تو ابھی پرانے جو جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ پختون ایک نڈر, ایک بہادر, غیرت مند اور ایک مہمان نواز. لیکن جو ینگ نوجوان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. تو ادھر کی یوتھ ادھر جائیں, ادھر دیکھ لے, کم از کم ہفتہ 10 دن مختلف جگہوں پہ ڈیلیگیشن, پروونشل یوتھ ایکسچینج پروگرام بلوچستان کے ادھر آ جائے, سندھ کے ادھر آ جائے, ادھر یہ ایک پروگرام ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ ادھر ہمارے صوبے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. تو جس طرح پنجاب میں ہے تو موجودہ حکومت جیسے ادھر کچھ پروجیکٹ, تو اسی میں سے کچھ پروجیکٹ جو پنجاب حکومت کی طرف سے وہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی کچھ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کچھ اسکیمیں جیسے 1 سالہ کورس ہو, 3 سالہ کورس ہو, بی ٹیک. دیکھیں ادھر ابھی بیچلر آف ٹیکنالوجی کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. تو ادھر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور جو ایک نوجوان کام بھی کر رہا ہے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے پختون بھی اس طرح کے کام بھی کرے اور اپنے لیے اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے اور اپنے لیے کچھ کمائے بھی, اپنے لیے خود ذریعہ معاش کچھ ذریعے. تو اس طرح پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. ہم حکومت سے یہی, اور اسپیشلی پنجاب وہاں کے نوجوان کیا کرتے ہیں ادھر تو ماں باپ کے اس میں ہوتے ہیں کہ ماں باپ اگر کچھ دیں گے تو اسی طریقے سے, اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ میٹرک کے بعد اکثر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں کیونکہ آگے نہیں پڑھ سکتے. اچھا, یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی کی جو فیس ہے تو پھر مجبوراً میٹرک کے بعد وہ کبھی چوکیدار بن جاتا ہے, کبھی ٹیکسی ڈرائیور بن جاتا ہے, تو آگے نہیں پڑھ سکتے. ادھر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ کہ ایف ایس سی کے بعد وہ ٹیوشن کرتے ہیں یا کوئی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, ساتھ پڑھتے, پی ایچ ڈی لیول تک چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے صوبے کی بدقسمتی ہے, تو پنجاب حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں بھی اس میں تھوڑا سپورٹ کرے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن آج کل دیکھیں, اگر ہم جاپان جرمنی کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی زبان میں نہیں, انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ترقی کی ہے. ہمارا جو پختون ہے وہ اسپیشلی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. وزیر اعظم کے جو ہے یوتھ پروگرام کے رانا مشہود صاحب ہیں, جی جی, ہاں, اور وہ بڑا اچھا اس وقت انہوں نے خاص کر اقدام کر رہے ہیں پنجاب میں بھی. اور کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جس میں وزیر اعظم صاحب مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے جو ہے کہ بلوچستان کی ایک بچی کو ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا. اچھا اقدام ہے. اور میں یہ چاہوں گا رانا مشہود صاحب سے کہ خاص کر آپ خیبر پختونخوا کے یوتھ کو, جو ایک یوتھ جو ہے کسی اور طرف گئی ہوئی ہے, اور آپ لوگ جس طریقے سے پنجاب میں یوتھ کو آپ نے قائل کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو محکوم پختون ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. یوتھ ہی ہمارے ملک کا آگے مستقبل ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو بزرگ ہیں, جو پچھلی جنریشن ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے آرتھوڈاکس تھنکنگ پیٹرنز جو ہیں ان کو بھی اب چینج کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بھی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے میں تھوڑی سی بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل جی, بدلاؤ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے وقت میں کیونکہ سوشل وہ بھی میڈیا پرانی دشمنیاں چھوڑیں, اب آگے بڑے, زمانہ آگے جا رہا ہے, نوجوان نسل جب بدل رہی ہے وہ آگے جا رہی ہے, ویل اویئرڈ ہو رہی ہے, ویل مینرڈ ہو رہی ہے, تو وہ بھی پرانی چیزیں چھوڑیں اب. شکر الحمدللہ. بلکہ کافی حد تک, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ
पंजाब में जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी दुश्मनियां थी उनको ख़त्म किया गया है, और उस तरीके से और जिस तरीके से इस वक्त इदारे चल रहे हैं, और बड़ा अच्छा इकदाम है, होना सीसीडी चाहिए। जो है अपना हाँ, बहुत हाँ, मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल हाँ। सही है। बिल्कुल जी, ये देखिए, ये तो हमारे मज़हब में भी आखिरी खुतबा पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोरे को काले पे और अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं बिल्कुल नहीं है। तो हम अभी यही पैगाम देते हैं पंजाबी भाइयों को कि हमारे दरमियान में कोई वो नहीं कि पंजाबी है और ये पुख्तून है, हम एक है और पाकिस्तान के लिए हम काम करेंगे और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर हमारे नौजवानों को मौक़े दीजिए तो हमारे पुख्तूनों में कैप्टन कर्नल शेर खान, शहीद निशान हैदर, जान शेर खान और कमर जमान, यूनुस खान, फ़ख्र जमान, अब्दुल कदीर खान, ऐसे बेशुमार अभी भी है। लेकिन हमें मौक़े दिए जाए तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक दरख्शंद और ताबिल मुमलिकत बनाकर साबित करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत खूबसूरत आपका पैगाम है कि हम बहैसियत कौम आगे चलें, बंटवारों में ना आए, तो फिर हम मुल्क को और कौम के लिए बहुत से मुस्बत इक़दाम उठा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप हुकूमत पंजाब से बराह रास्त मुखातिब हों तो एक जुमले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब से मेरा ये मुतालबा होगा कि ख़ासकर लाखों पख्तून जो पंजाब में आबाद हैं वो आपका बाजू बन सकते हैं, और आप उनकी महरूमियाँ जो है उनको ख़त्म करें और उनके महरूमियाँ ख़त्म करें। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। होती साहब से गुफ्तगू हो रही थी और वो फरमा रहे थे कि महरूमियाँ ख़त्म करें और पख्तून बरादरी की, ताकि वो भी साथ मिलकर शाना बशाना कौम मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकें। सर क्या कह रहे थे आप? प्लीज़। बिल्कुल जी, जो हमारे खासकर या पंजाब में पख्तून हैं उनको बेशुमार मुश्किलात भी हैं, उनको शनाख्ती कार्ड बनाने में, बे फॉर्म जो है वो बनाने में, और एजुकेशन में भी मुश्किलात है। और फिर कोई ऐसे पख्तून भी हैं कि उस वक्त उन्होंने, क्योंकि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो था वो पख्तूनों को फंडिंग करता था, और जो अफ़गान महाजरीन थे, तो कई हमारे पख्तूनों ने जो है समझते हुए कि यार हमें चलो वो गुर्बत के मारे थे, और उन्होंने भी जो है वो अफ़गान महाजर कार्ड बना लिया है। बेसिकली थे वो पाकिस्तानी थे, मगर उन्होंने लालच में आके बना लिया है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से अगर उनके जायज़ जो मुतालबात हैं और उनके पास 79 के जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरा उनको जो है वो शनाख्ती कार्ड और उनकी जो सहूलतें हैं वो दे देनी चाहिए उनको। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, हमारे सूबे में जो पुख्तूनों को जो ज़्यादा मसला है वो बेरोज़गारी का है, और यही बेरोज़गारी की वजह से वो मतलब कि मंशियात में या और अखलाकी मसाइल में फंस जाते हैं। तो उसके लिए कि हुकूमत ने किसी वक्त पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में गदून इंडस्ट्री सेट बनाया था। यही पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, उन्होंने उधर कारखाने बनाए थे, फिर वही उन्होंने मशीनें टैक्स मतलब कि उनको माफ़ किया गया था, वही मशीनें पर उठाई वापस आ गया। अभी हुकूमत को चाहिए कि पंजाब के जो इंडस्ट्री जोन है इनको कुछ टैक्स मद में करके, या उधर ही मतलब कि जैसे गदून में, पेशावर में, मर्दान में इंडस्ट्री ताकि लग जाए, ताकि उधर लोगों को रोज़गार मिले। देखिए, एक इंडस्ट्री से कितने ख़ानदान वाबस्ता है, कोई रॉ मटीरियल ला रहा है, कोई पैकिंग मटीरियल रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि फिर कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि मुख्तलिफ मद में एक इंडस्ट्री के साथ लोग मुंसलिक होते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो है ना उधर हमारे सूबे में कुछ इंडस्ट्री, इधर के जो इंडस्ट्री लोग हैं उधर इंडस्ट्री लगाए, इनको को टैक्स माफ़ करे ताकि मशीनें लग जाए और लोगों को रोज़गार मिले। मेरे यही हुकूमत पंजाब से भी और मतलब कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। रोज़गार के मौके इंडस्ट्री से बनेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो तब रोज़गार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी होती साहब आपसे कि पंजाब के अवाम और पश्तून बरादरी के दरमियान जो भाईचारा है, आपके नज़दीक ये रिश्ता किन किन बुनियादों पर कायम है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि हम समझते हैं कि पंजाबी और पश्तून यहाँ पे
ہم غم کی خوشی میں جو ہے ہم سب ایک ہوتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ یہاں یہ تاثر نہیں پایا جاتا کہ یہ پٹھان ہے اور یہ پنجابی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا بزنس کے حوالے سے بھی ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہے. اور اسی طریقے سے پنجابی جو ہیں وہ ہمیں بھائی سمجھتے ہیں. خان صاحب جو ہے عموماً خان صاحب بھائی جان، اور یہ بڑا اچھا جو ہے، تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ملک جو ہے اسی طرح اور ترقی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نیکسٹ میرا کوشچن ہے پیر صاحب آپ سے کہ کیا میڈیا کا کیا کردار ہے اس حوالے سے، مثبت رہا ہے یا مزید غلط فہمیاں بڑھانے میں حصہ ڈالا ہے اب تک پنجابیوں اور پختونوں میں؟ نہیں، میڈیا نے تو کوئی ایسا کیا، لیکن میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے. اگر میڈیا بھی اس طریقے جیسے آپ نے آج یہ پروگرام کر لیا، تو میں میڈیا کے اور لوگوں کو اور چینلوں کو بھی درخواست کروں گا کہ اس موضوع کو بنا کے اور اس پہ کام کیا جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں، جو پختون لوگوں کے دلوں میں ایک ہے کہ ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے، ہمیں کوئی لیفٹ نہیں دے رہا ہے، ہمارے میڈیا پہ آواز نہیں آ رہی ہے. تو آج آپ لوگوں نے ثابت کر، اور چینلوں کو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے پختون لوگوں کو بلائیں اور پختونوں کی جو بات ہے وہ آگے حکومت کی ایوانوں تک پہنچ جائے، تاکہ ہمارے چھوٹے موٹے مسائل ہے یا ہمارے بچوں کے ایجوکیشن لیول پہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، سپورٹس میں، کلچر میں، مختلف چیزوں میں اگر چھوٹے موٹے مسئلے، تاکہ اس کے حل کی طرف چلا جائے، اور وہ میڈیا ہی یہ کردار ادا کر سکتی ہے. موتی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے، میڈیا کا کیسا کردار رہا ہے اب تک؟ غلط فہمیاں بڑھائی ہیں یا کوئی مثبت رول بھی پلے کر رہا ہے؟ نہیں بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پختونوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے. اور اچھا. ہاں، جو یہاں پہ کچھ بات ہو جاتی ہے اس کو تو بڑی بریکنگ نیوز بنائی جاتی ہے، مگر کوئی پختونوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم ہی کوئی کلچر ایونٹ کرتے ہیں یا اس قسم کا پروگرام کرتے ہیں تو وہ ہمیں وہ رسپانس جو ہے وہ میڈیا نہیں دیتا جو باقی اس کو دیتا ہے. تو میرے خیال سے جو میڈیا کو جو ہے وہ بائسڈ ہے، اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے باقی ان کو جیسے پنجابی، سندھی، بلوچی کو دیا جاتا ہے، اسی طرح پشتونوں کو بھی جو ہے وہ ایک دینا چاہیے. اور ایک اچھا تاثر جو ہے وہ یہ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ یار یہ پٹھان ہے نہیں تو پٹھان یار پٹھان اسی بھی انسان ہے، اسی بھی پاکستانی ہیں، اسی بھی محب وطن ہے، اسی بھی اس ملک سے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں. اج اس ملک سے امن ہے تو یہ سارا خون بھی شامل ہے گا. تو یہ باتیں جو ہیں بڑی اچھی آپ نے آج خاص کر پشتونوں کے حوالے سے پروگرام کر کے ہمارے پشتونوں کا دل جو ہے کیٹو نے جیت لیا ہے. ہمارے حوصلے بڑھ گئے آپ کے پروگرام سے. بالکل جی، ودیا ہو گیا. پختون ہوندے ہوئے بھی تسی پنجابی چ ڈیلیور کیتا تے ہون تے سننا بند ہے پنجابیاں دا. نیکسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ پشتونوں کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے عوامی سطح پر کیا کیا اقدامات ضروری ہیں؟ بالکل جی، عوامی شعور خاص کر سانو خود دیکھنا چاہیے کہ جڑا بندہ کسی ادھے وچ ملوث ہے اور سانو خود نشاندہی کرنی چاہیے. یہ نہیں ویکھنا چاہیے کہ پٹھان ہے گا یہ ساری برادری ہے، مگر جو بھی اس ملک دے خلاف کوئی قدم اٹھاندا ہے یا کوئی منشیات وچ یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے، قانون سب کے لیے برابر قانون ہونا سب چاہیے. کے لیے برابر ہے اور ہمیں قانون کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بالکل ہم قانون کے ساتھ ہیں، اور ہم ہمیشہ ہی قانون کی بالادستی سمجھ رہے ہیں. اور اگر ہمارا پختون بھی غلط کام کر رہے تو پنجابی پختون ہے وہ قانون کی نظر میں ایک ہے، اور ہم بالکل قانون کو سپورٹ کریں گے. اور ہم اس اپنے بھائی کو بتائیں گے کہ بھی نہیں، آپ کا کام غلط ہے، ہم آپ کا ساتھی نہیں ہے. ہم بالکل غلط آدمی کے جو غلط ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ منشیات میں ہے یا کوئی اور غیر اخلاقی سرگرم ملوث ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ لاہور بھی ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ایک پرامن ہو اور صاف ستھرا ہو، اچھا ماحول ہو، اور ہمارے بچے جو ہے نا ادھر ہی مذہبی وہ سیکھے. ادھر دیکھیں بہت بڑے مدرسے ہیں، ریونڈ مرکز ہے، جامع اشرفیہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پختون بھی ان مدرسوں سے، ان علماء کے ساتھ بیٹھے. بلکہ میں نے اس دن کوئی روک ٹوک تو نہیں نہ لگائی جا سکتی کہ مثال کے طور پہ جامع شرفیہ ہے یا جامعہ نعیمیہ ہے تو وہاں کوئی پختون نہیں آ سکتا، ایسی تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ نہیں، اس دن میں نے ایک مفتی صاحب کی شاید اٹینڈ کری کہ میرے ساتھ ٹیبل پہ 3 علماء بیٹھے تھے جامعہ شریف کے، تینوں پختون تھے، بہت بڑے عالم تھے. میں انتہائی اتنا خوش ہو گیا کہ دیکھا ہمارے پشاور کے علماء ہیں ادھر جامعہ شریف میں پڑھا رہے ہیں. تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں جامعہ شریف میں بھی، اور ہمارے علماء بھی پڑھا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی وہ بات ہے کہ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ پختون عالم ہے تو اس کو جامعہ شریف سے یا جامعہ نعیمیہ سے اس کو نکال لے. وہ چیز نہیں ہے، بالکل ایک مثبت چیز ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اقلیتوں اور قومیتوں کے یہ مساوی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے. کیا پشتون برادری اس سے مطمئن ہے؟
नहीं जी, हम तो इस वक्त मुतमईन नहीं हैं मरियम नवाज क्या के, वजह? खासकर पश्तूनों के हवाले से। दरअसल मशावरत नहीं है और कोई ऐसी इकदाम जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, माशाल्लाह अक़लियतों के हवाले से और मामलात जो हैं, मगर पश्तूनों को जो है उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल है कि क्योंकि पश्तून बदबख्ती से पंजाब में वो एक पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से मेरे ख्याल से उसमें सब जो है इस वक्त मैं यही कहूँगा कि उनके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पश्तूनों को भी चाहिए है कि हम सोचें कि सियासत तो अपनी जगह है और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो एक 804 कैदी के पीछे लगा के तबाह ना करें। और हमें चाहिए कि जो भी अच्छा इकदाम करे वो चाहे किसी भी सियासी पार्टी से हो, हमें उसे सराहना चाहिए। मगर जो सवालात जिस किस्म के आपने हमसे किए, ये तो बेहतर था कि आप मुस्लिम लीग नून के कोई तर्जुमान को यहाँ बिठा देते, मगर जो अच्छा काम है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। होती साहब, सियासतदान कभी भी सीधा जवाब नहीं देता, वो घुमा फिरा के रखता है, वो कभी भी नुक्ते पे नहीं आने देगा आपको। तो वेल, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पंजाब में रहने वाले पश्तून अपने आप को बराबर शहरी महसूस करते हैं? हाँ, नहीं, मैं यही बताया कि हमें यहाँ पे कई मुश्किलात हैं। यहाँ मैं जैसे बताया कि हमें गवर्नमेंट स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मामलात हैं, फिर स्कूलों में हैं। तो हमें यहाँ पे बेफॉर्म अगर नहीं बनेगा, हमारा कोई मामला शनाख्ती कार्ड का है, मसला है, या हमें सर्च ऑपरेशन के नाम पे यहाँ पे हमारी तस्दील हो रही है, तो कई इस किस्म के जो है वो मामलात हैं। और इसके लिए बेहतर यही है कि हमें बैठ के हमारे साथ जो है वो टेबल टॉक करें और हमारे जो मुतालबात हैं उनको कबूल करें। क्या बिल्कुल मुतालबात है पीर साहब, कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल जैसे हूती साहब ने फरमाया, क्योंकि एक वक्त था कि मैं खुद भी 2016 में इधर पासपोर्ट बना रहा था, तो मुझे पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि आप मर्दान से बना दो। ले अभी वो चीज़ पासपोर्ट वालों ने ख़त्म किया, हम भी इधर आईडी कार्ड भी बना सकते हैं, रिन्यूअल भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी। तो जहाँ पर स्टूडेंट के हवाले से या डोमिसाइल के हवाले से या फार्म बी के हवाले से तो मुख्तलिफ जो मसले हैं, उसके लिए यही जो मैं वही हूती साहब की बात दोहराऊँगा कि आपस में एक कमेटी, एक मशावरत होनी चाहिए, ताकि हम उसमें टेबल टॉक पे बात करें। न कि हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हम हड़तालें करें, हम जल से जुलूसों के टेबल टॉक करके गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, पंजाब के भी हो और पख्तून भी हो, और इस मसाइल के जो छोटे मसाइल है इसका हल निकालें। बाहमी मुशावरत के बाद एक मुशावरत से। बीच का दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। ठीक है, आपके ख्याल में नौजवान नस्ल को कौमी यकजहती और रवादारी के पैगाम से कैसे जोड़ा जा सकता है? वही मैंने जो आपको कहा ना कि ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए थे कि आपस है। में वो आए और पंजाब के तलबा देखे, पंजाब के नौजवान देखे और इधर के उधर जाए और एक दूसरे से बाखबर रहें कि मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं। जब ये आएंगे इधर, देखेंगे कि इधर की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं किस तरीके से इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हमारे पुख्तून जो स्टूडेंट हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो A+ ग्रेड में पास हो जाएंगे लेकिन इंटरव्यू में बोल नहीं सकते। तो हम चाह रहे हैं कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाए, ताकि इधर के जो स्टूडेंट में जो तेजी है और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गए हैं, ताकि हमारे पुख्तून स्टूडेंट में इस तरह की उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। आपकी क्या राय होती साहब इस बारे में? आपको लगता है कि उस तरह से जो है नहीं डिलीवर हो रहा, पख्तून नौजवान जो हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल जी। एक तो बदबख्ती ये है कि इस वक्त क्योंकि पंजाब में हुकूमत कोई और है, खैबर पख्तूनख्वा में और है, और हमें देखें कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट करने चाहिए जो सियासत से भला तर हो। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से जिस तरीके से पीर साहब ने कहा, पीर साहब की बड़ी अहम इस मौजू पे जो है वो अमूमन वो लेक्चर देते रहते हैं, इनकी बातें हम सुनते रहते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम होना चाहिए कि ये नहीं देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट किसकी है या पंजाब में किसकी है या मरकज़ में किसकी है। तमाम पख्तून पाकिस्तानियों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहिए, और जो भी बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, और जिस तरीके से हम पंजाब में तो लैपटॉप मिल रहे हैं, हमें वहाँ कोई ऐसे ही वो सहूलत नहीं है। पंजाब के जो बच्चे हैं इस वक्त तो माशाल्लाह वो एजुकेशन के लिए उनकी बहुत बेशुमार रास्ते जो है वो तरक्की के हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। अच्छा, इसमें अगर मैं ये कहूँगी वो सियासत की नजर हो गए हैं तो ये कुछ गलत नहीं होगा? बेशक ऐसा ही है कि इस वक्त जो है पख्तून जो है वो इस वक्त जो है वो सियासत की नज़र हो रहे हैं, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चाहे वो आप किसी भी उस पर देख लें, और इसमें पख्तूनों को भी चाहिए कि अपनी सोच बदलें और वक्त और हालात के मुताबिक आगे बढ़ना की कोशिश करें। आप किसी एक तक रिजिड ना रहें कि एक लीडर है तो बस उसी के साथ ही रहना। आप देखें कि अगर अगला आने वाला
ملک کے لیے، قوم کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آگے قدم سے قدم بڑھائیں اور اسے پازیٹیو جو ہے جیسچر شو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ چیزوں کو لے کے آپ بائسڈ ہو جائیں اور اس طرح سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ نہیں بھائی، بڑا اچھا آپ نے کیا۔ حقیقت ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 13 سال سے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جس طریقے سے دہشت گردی کو پروموٹ کیا اور جس طریقے سے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس وقت معاملات ہیں، تو ہمارے خاص کر یوتھ کو ان بچوں کو یہ چاہیے بلکہ وہاں پہ کیا کہ پنجاب میں بھی جو بچے اس وقت ایک ایسی جماعت کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں اسٹیٹ کے خلاف جو ہے، میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سب سے زیادہ دہشت گردی کا ہم لوگ شکار ہوئے۔ میاں افتخار صاحب کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، میں بلور خاندان جو ہے، میں ہارون بلور کا ذکر کروں، میں بشیر بلور کا ذکر کروں، اور بے شمار ایسے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، مگر ہم نے کبھی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھائی۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو جو ہے وہ شہید ہوئی، مگر کہیں پہ جا کے اسٹیٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک نہیں کیا۔ بدبختی ہے کہ ایک ایسا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے جس نے ہمارے پختونوں کو، ان کی ثقافت کو، ان کو تاریخ کو، ان کو روایت کو ختم کر دیا، اور یہ بدبختی ہے ہمارے پختونوں کی، اور پختونوں کو میرے خیال اب نہ سوچا تو خدا نہ خواستہ ہم اور بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ چلیں جی، دعا کر سکتے ہیں کہ پختون بھی اپنی سوچ بدلیں اور پنجابی بھی اپنی سوچ بدلیں تاکہ سب ایک پیج پہ، اور وہ پیج پاکستان کی سالمیت ہونی چاہیے، ایک قوم کے حیثیت سے ایک سوچ پہ آئیں اور دین پھر آگے چلیں اور پاکستان کو جو ہے ترقی کی راہوں پر گامزن کریں۔ کیا حکومت پنجاب کو پشتون کلچر ڈے جیسے ثقافتی ایونٹس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ بھائی چارہ بڑھے؟ کیونکہ آپ پیر صاحب بات کر رہے تھے ابھی کہ ڈیلیگیشنز آنے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے، نئے نئے اقدامات کرنے چاہیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل جی، یہ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ادھر ثقافتی پروگرام ہو رہے تو نہ صرف کہ وہ پنجاب کی کلچر کو پروموٹ کرے بلکہ اس میں بلوچستان کا بھی ہو، اس میں سندھ کا بھی ہو، اس میں گلگت بلتستان بھی ہو، خیبر پختونخوا، تاکہ یہ پاکستان کے سارے رنگ دکھنے پاکستان کے چاہیے، سب رنگ دیکھنے چاہیے۔ اور ادھر کے لوگ جب ادھر، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کراچی میں قائد اعظم کا مزار نہیں دیکھا، علامہ اقبال کا مزار نہیں دیکھا ہے، تو یہ تب ہوگا جب اس طرح کی ڈیلیگیشن، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوگی، ادھر کے پروگرام ادھر ہو جائیں۔ ہمارا نشتر حال ہے پشاور میں، بہت بڑا حال ہے، اس جیسے الحمرا ہے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں، ثقافت والے گلوکار ہے، بڑے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو اس پہ مطلب کہ حکومت پاکستان کو سننا چاہیے کہ نہیں کہ کسی کی حکومت ہے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا ہمیشہ صوبے میں ہمارے ایک حکومت ہوتی ہے، وفاق میں دوسری ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی پختونوں کو بہت تکلیف مل رہی ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سب کی حکومت ہے، یعنی کہ مطلب کہ ایک پنجاب کی، ہم خیبر پختونخوا میں بھی وہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو پنجاب میں، اور اگر پنجاب میں ہو رہی ہے تو ادھر کے ثقافت اور کھیل کود والے یا موسیقی کے لوگ جو ہے ان کو ادھر بلائیں اور ان کو رنگ میں رنگ دیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہوتی صاحب؟ بالکل جی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا جو ہے وہ ایک کلچر، خاص کر کلچر تو یہ ایک روایت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور اس سے بڑا کچھ انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب جس طریقے سے میں کیونکہ خیبر نیوز میرے خیال سے ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں، چاہے ہم پنجاب میں ہمارے پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم اس اپنے پشتون کی جو روایت ہے، تاریخی چیزیں ہیں، ہم اس چینل پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے ہر پشتون کے اصل پنجاب میں گھروں میں جو ہے وہ پشتون چینل لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اور کوشش ہوتی ہے کہ دیکھو، میں جس نے بھی اگر ترقی کی ہے، اگر ہم جرمنی کو دیکھ لیں، اگر چائنا کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زبان کو، اپنی لینگویج کو جو ہے اس میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو ہمیں یہاں چاہیے کہ ہمیں پشتو کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، مگر اسی طریقے سے افسوس ہے، نصاب میں شامل کرنا چاہیے، نصاب میں بالکل شامل کرنا ہے، مگر افسوس ہے کہ سانوں تے فخر محسوس ہوتا ہے پشتو بولن دے، مگر پنجابی اپنی پنجابی بولن دے وہ میرے خیال نال وہ خوشی انہوں نہیں ہوندی۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اردو نو جڑا یا انگریزی نو جڑا وہ ترجیح دے، یہ چیزاں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آخر میں آپ حکومت پنجاب کو کیا تجویز دینا چاہیں گے تاکہ پشتون برادری مزید اعتماد کے ساتھ یہاں رہ سکے؟ بالکل جی، حکومت پنجاب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے ایک کمیٹی جو ہے
وہ پشتونوں کے جو مشران ہیں ایک جرگہ جو ہے وہ بنایا جائے، اور جو بھی ہمارے پشتونوں کے پنجاب میں جو شکایات ہیں یا جو ہمیں جو گلے مسائل ہیں ہیں، وہ جو بیٹھ- مسائل ہیں یا جو ہمیں گلے ہیں، اور وہ اس کو دور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیر صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل میرا بھی یہی تجویز ہے کہ جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نا، یہ کہ دنیا میں بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، تکالیف بھی، جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی میری بھی درخواست ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ایک مشاورتی کمیٹی کے اس میں حکومتی اہلکار، پنجاب کے کلچر کے لوگ ہو، اسپورٹس کے لوگ ہو، اور ہمارے پختون مشران بھی ہو، کہ اس میں بیٹھے اور ایک لائحہ عمل تیار کر لے تاکہ ہم آپس میں ایک ہو جائے مزید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام چیرنگ کراس میں ہم نے بات کی پنجاب میں بسنے والی پشتون برادری کی، اور ان کے مسائل کی، ان کے کردار کی، اور حکومت پنجاب کی ان کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر۔ یہ حقیقت ہے کہ پشتون برادری نے ہمیشہ اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور پنجاب حکومت کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ ملک سب کا ہے اور ترقی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب مختلف برادریوں، قومیتوں اور طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور شہری سہولتوں تک برابری کی رسائی ہی وہ راستہ ہے جس سے ایک مضبوط اور متحد پاکستان تشکیل پاتا ہے۔ میں اپنے مہمان خصوصی جناب امیر بہادر خان ہوتی صاحب اور پیر عبد الناصر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور انہوں نے نہایت کھلے دل سے جو حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب اور پشتون برادری کا رشتہ احترام، بھائی چارے اور مشترکہ ترقی کا رشتہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ رشتہ آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوگا۔ اسی مثبت پیغام کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیں پروگرام چیرنگ کراس۔